غزوہ خندق سن 5 ہجری میں واقع ہوا۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ احزاب کا معنی ہے بہت سے لشکر۔ اس جنگ میں کئی قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو غطفان اور مشرکین مکہ سب متحد ہو کر آئے تھے۔ چونکہ اس جنگ میں کفار کے کئی لشکر متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں نے اس جنگ میں خندق کھود کر کفار کے مقابلے کی حکمت عملی اختیار کی تھی، اس مناسبت سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں کفار کی تعداد 10,000 اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ تقریباً 1 مہینے تک یہ جنگی محاصرہ جاری رہا۔ اس جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بنو نذیر کو جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جلاوطن کر دیا تو وہ خیبر میں جا کر بھی شرارتوں سے اور اپنی یہود والی بےہودگیوں سے باز نہ آئے۔ ان کے بڑے مکہ معظمہ پہنچے اور قریش مکہ سے کہا کہ آؤ ہم تم مل کر داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں اور ان کو، ان کے کام کو اور ان کے ساتھیوں کو سب کو ختم کر دیں۔ قریش کو آمادہ کرنے کے بعد یہ لوگ یہودیوں کے سردار قبیلہ بنی غطفان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنی ہے، قریشی مکہ نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤ تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ ان کے علاوہ دیگر قبائل کی جماعتیں بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ارادہ بد کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ارادہ بد کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے باہر خندق کھود لی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اہل فارس دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ خندق کھود دی گئی جو مدینہ منورہ کے اس جانب تھی جدھر سے دشمنوں کے آنے کا اندیشہ تھا۔ اس خندق کی کھدائی میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ سردی کا موسم تھا اور ہر طرف سے خوف ہی خوف تھا۔ نبی علیہ السلام نے خود ہی خط کھینچ کر خندق کی کھدائی مقرر فرمائی اور ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ کا رقبہ کھودنے کے لیے دیا۔ جب دشمنوں کی جماعتیں مدینہ طیبہ کا قریب پہنچی تو انہوں نے خندق کھودی ہوئی پائی اور کہنے لگے یہ تو عجیب دفاعی تدبیر ہے جسے اہل عرب نہیں جانتے تھے۔ وہ لوگ خندق کے اس طرف رہ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے اس طرف 3,000 مسلمانوں کے ساتھ جبل صلہ کی طرف پشت کر کے قیام پذیر ہو گئے اور عورتوں اور بچوں کو حفاظت کی جگہوں یعنی قلعوں میں محفوظ فرما دیا۔ دشمن نے خندق کو پار کرنے کی ہمت تو نہ کی، البتہ کچھ تیر اندازی ہوتی رہی۔ مشرکین میں سے چند آدمی اپنے گھوڑے لے کر خندق میں اتر گئے جنہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد دشمن نے خندق پار کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اسی غزوہ کے موقع پر مکمل طور پر جنگی مشغولیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی قضا ہو گئی جن کو آپ علیہ السلام نے رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد قضا کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو نمازوں کی قضا کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے آنے والی جماعتوں کی شکست کے بارے میں مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے، جلدی حساب لینے والے، ان جماعتوں کو شکست دے اور ان کو ڈگمگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سخت تیز ہوا بھیج دی جس سے دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، چولہے بجھ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی۔ ہوا تیز بھی تھی اور سخت سرد بھی۔ دشمنوں کی جماعتیں اس سے متاثر ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے دشمنان اسلام کو شکست دے کر واپس کر دیا۔ اس غزوہ میں مشرکین میں سے 3 آدمی قتل ہوئے، نوفل بن عبداللہ، عمر بن عبد ود اور منیہ بن عبید۔
مسلمانوں میں سے 6 صحابہ شہید ہوئے، حضرت سعد بن معاذ، حضرت انس بن اویس، حضرت عبداللہ بن سہل، حضرت طفیل بن نعمان، حضرت ثعلبہ بن عنمہ اور حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔